السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنوں کے متعلق ہماری 2 سیریز ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ یہ جنات سے متعلق تیسری سیریز ہے۔ اس سیریز میں ہم بات کریں گے کہ جنات سے حفاظت کیسے حاصل کی جائے، کس طرح جنوں سے یا جنوں کے شر سے محفوظ رہا جائے۔ جنات سے حفاظت کے لیے ان کاموں کا اختیار کرنا بھی بے حد مفید رہتا ہے۔ وہ کام کیا ہے، میں ترتیب وار آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کرنا۔ نمبر 3، ذکر اللہ کی کثرت کرنا۔ نمبر 4، اذان دینا۔ نمبر 5، اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 6، جنات اور جادو سے حفاظت کے لیے اوراد پڑھنا۔ نمبر 7، جنات سے حفاظت کے لیے وظائف پڑھنا۔ نمبر 8، گھر میں چکنائی والی چیزیں نہ رکھنا۔ نمبر 9، گھر میں لیمو رکھنا۔ نمبر 10، گھر میں سفید مرغ یعنی سفید مرغا پالنا۔ یہ وہ 10 کام ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ہم جنات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اصل تو اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن اللہ پاک اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم یہ چیزیں اختیار کریں اور جن چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ہے وہ چیزیں نہ کریں تو ہم جنات جیسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آ سکتی اس سے بچ سکتے ہیں۔ جنات اور ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے یہ ہماری سیریز ہے۔ ہر طریقے پر ہم ایک سیپریٹ ویڈیو آپ کے لیے لانے والے ہیں، تو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے تو اللہ پاک کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ اصل تو اللہ پاک ہی حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن جب ہم اللہ پاک اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں غور کرتے ہیں تو جہاں دیگر چیزوں میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے وہاں ایسی چیزوں سے بچنے جو ہمیں نظر نہیں آتی جیسے جنات، ان سے بچنے کے طریقے بھی ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ تو اللہ پاک کی پناہ طلب کرنے کے ساتھ ساتھ جو طریقہ کار ہمیں احادیث کریمہ میں ملتے ہیں وہ ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دیگر فضائل و برکات کے ساتھ ساتھ جنات سے حفاظت کی بھی صورت بنے گی۔ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم ان سارے کاموں پر تفصیلاً بات کرنے والے ہیں، تو دیکھتے رہیے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں نا اتفاقیاں ناچاکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جہاں قرآن پاک اپنے اندر دیگر فضائل و برکات لیے ہوئے ہے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ قرآن پاک ہر اعتبار سے ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کے لیے تلاوت قرآن کا کچھ حصہ ذخیرہ کر لو، کیونکہ جس گھر میں تلاوت قرآن کی جائے گی وہ گھر والوں کے لیے مانوس بن جائے گا اور اس کی خیر و برکت بڑھ جائے گی اور اس میں مومن جن رہائش اختیار کریں گے۔ اور جب اس گھر میں تلاوت نہیں کی جائے گی تو وہ گھر رہنے والوں پر وحشت بن جائے گا اور اس کی خیر و برکت بھی کم ہو جائے گی اور اس میں کافر جنات بسیرا کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے مضامین پر غور فرمائیں کہ تلاوت قرآن کی برکت سے گھر میں خیر و برکت ہے، گھر والوں کے لیے انسیت کا سبب بن رہا ہے، سب مل کر رہتے ہیں، آپس میں محبت ہوتی ہے تلاوت قرآن کی برکت سے۔ اور ایک بینیفٹ یہ بھی ملتا ہے کہ اس گھر میں نیک جنات بسیرا کرتے ہیں۔ نیک جنات جب ہوتے ہیں تو برے جنات یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے۔ جو طریقہ کار ہمیں بتائے گئے اگر ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ جنات کے شر سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ تو جہاں تلاوت قرآن نہیں ہوتی، حدیث مبارکہ میں آیا کہ وہ گھر رہنے والوں پر وحشت بن جاتا ہے، گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہوتی اور جنات، برے جنات، کافر جنات بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں جنات ہی بسیرا کر لیں، لیکن یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ تلاوت قرآن نہ کی جائے تو وہ گھر کافر جنات کا بسیرا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک میرے گھر کو اور آپ کے گھر کو بھی محفوظ رکھے، اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو محفوظ رکھے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تلاوت قرآن
کا معمول اپنے اپنے گھروں میں بنائیں، اور جہاں تلاوت قرآن سے دیگر فضائل و برکات ہمیں نصیب ہوں گے، وہاں جنات سے حفاظت کی بھی صورت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ حضرت ابو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نکلا، تو میرے ساتھ میرے گھر والے بھی تھے۔ میں آگے نکل گیا تو پیچھے میرے گھر والے رہ گئے، تو میں نے اپنے بچوں کی چیخنے کی آوازیں سنی، تو فوراً میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو مجھے کسی چیز کے گرائے جانے کی آواز سنی۔ میں بھاگ کر اپنے بچوں کی طرف گیا تو میرے بچوں نے مجھے بتایا کہ جنات نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور ہم سے کھیل رہے تھے۔ تو جیسے ہی آپ نے تلاوت قرآن شروع کی، جنات ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دیکھا آپ نے کہ جنات قرآن پاک سے کس قدر ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن کی سعادت نصیب فرمائے، روزانہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یوں تو پورا ہی قرآن پاک منبع فضائل و برکات ہے، لیکن چند صورتوں اور آیات کا خصوصیت کے ساتھ روایت میں ذکر آیا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں: آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ مومنون کی آخری آیت، سورہ مومن کی ابتدائی آیت، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ اعراف، سورہ حشر کی آخری آیات، سورہ اخلاص اور معوذتان یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان تمام ہی صورتوں سے متعلق آنے والی ویڈیوز میں ہم تفصیلاً بات کرنے والے ہیں، تو دیکھتے رہیے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے سامان پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا کہ رات میں اس کی حفاظت کریں کہ کوئی یہ جو سامان ہے اس کو چوری نہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 3 راتوں تک ایک شخص سے سامنا ہوتا رہا۔ تیسری رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ میں آپ کو ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ جو آپ کو نفع دیں گے۔ تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے پوری آیت الکرسی بتائی۔ آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آپ اسکرین پر اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ پوری آیت آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک صبح تک ایک محافظ مقرر کر دے گا جو آپ کی حفاظت کرے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا بھائی رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ جو آپ کو نفع دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ میں جب بستر پر جاؤں تو آیت الکرسی پڑھوں، صبح تک اللہ پاک میرے لیے ایک محافظ مقرر کر دے گا اور شیطان میرے قریب نہیں آئے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے اور وہ شیطان تھا۔ روایت میں لفظ ہے شیطان، تو شیطان اس جن کو کہتے ہیں جو شرارت کرے، تنگ کرے، تکلیف پہنچائے، ورنہ عمومی طور پر یہ جو مخلوق ہے اس کو جن ہی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ہماری دونوں سیریز فالو کرتے آ رہے ہیں تو وہاں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے تعارف میں کہ جن ایک مخلوق ہے، اور اگر یہ تنگ کرنے لگے، شرارت کرے، تکلیف پہنچائے تو اس جن کو شیطان کہا جاتا ہے۔ جہاں قرآن پاک کے دیگر فضائل و برکات ہیں، وہاں قرآن پاک پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جنات کے شر سے بندہ پڑھنے والا محفوظ رہتا ہے۔ چونکہ ہماری سیریز جنات سے متعلق ہے تو جہاں جہاں ہم قرآن پاک کی آیات، صورتیں وغیرہ بتانے والے ہیں، وہاں جنات سے حفاظت کو ہم نے یہاں فوکس کیا ہے۔ اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ان آیات یا ان صورتوں کا مطلب یا ان صورتوں کے فوائد یہ ہیں کہ آپ جنات سے محفوظ رہیں گے، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ان صورتوں اور آیات کے مقاصد ہیں، فوائد ہیں، برکات ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری یہ سیریز ہے اور ہم ایک خاص موضوع کو فوکس کر رہے ہیں، تو اسی لیے ہم فقط یہی بات کرنے والے ہیں کہ بھئی اس صورت کا یہ فائدہ ہے، اس آیت کا یہ فائدہ ہے کہ اس طرح آپ جنات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی کہ عفریت جنات میں سے ہے۔ عفریت یہ جنات کی سب سے طاقتور قسم ہوتی ہے، تو یہ جنات میں سے ہے جو آپ کے ساتھ مکر کرتا ہے۔ آپ جب بھی بستر پر تشریف لے جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ آیت الکرسی جہاں مال کی حفاظت کے لیے کارگر ہوتی ہے، اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس کی برکت سے جنات کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک کھجور کا باغ تھا اور میں اس کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔
میں نے غور کیا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ دن بدن کم ہو رہی ہیں۔ تو ایک رات میں نے اس جستجو میں کہ یہ کھجوریں کیوں کم ہو رہی ہیں پہرا دیا۔ رات کو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان کی شکل والا 4 پیروں والا ایک جانور آیا اور اس نے آ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جنوں میں سے ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس کے ہاتھ پر کتے کے بالوں کی طرح بال اگے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ جنات ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جنات مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ بہرحال اس گفتگو کے بعد میں نے اس سے پوچھا یہ جو تم کرتے ہو روزانہ میری کھجوریں کھا جاتے ہو، یہ اس بات پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ تو اس جن نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ جناب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑا پسند ہے، تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی اس صدقے میں سے، اس نیکی میں سے، اس خیرات میں سے حصہ ملے، تو میں یوں آپ کی کھجوریں یہاں سے لینے لگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جن سے پوچھا کہ تم لوگوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ آیت الکرسی۔ تو آیت الکرسی یہ جنات کے شر سے جہاں بچاتی ہے، وہاں آیت الکرسی آپ کے مال کی حفاظت کے لیے بھی کارگر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی جن سے مٹبھیر ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ وہ جو صاحب تھے انہوں نے اس جن کو پچھاڑ دیا۔ ایک بار پچھاڑا، اس نے کہا ایک موقع اور دو، انہوں نے دوبارہ اس کو پچھاڑ دیا۔ تو اس کی کلائیوں پر غور کیا تو اس کی کلائیاں کتے کے ہاتھوں کی طرح تھی، تو بال اگے ہوئے تھے۔ ان صاحب نے پوچھا کہ کیا تم جن ہو؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں، میں جن نہیں ہوں، آپ ایک موقع مجھے اور دیں۔ تو ان صاحب نے ایک موقع اور دیا اور تیسری بار بھی اس کو پچھاڑ دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اس بار آپ مجھے چھوڑ دیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو کچھ کلمات سکھاؤں گا۔ ان صاحب نے کہا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ آیت الکرسی، کیا آپ آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ تو ان صاحب نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ رات میں آیت الکرسی پڑھیں گے تو شیطان آپ کے گھر سے احمق گدھے کی طرح بھاگ جائے گا اور صبح تک آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو جب آپ یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا یہ صاحب کون تھے جن کی لڑائی اس جن سے ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تو جہاں آیت الکرسی کے فضائل و برکات ہمیں معلوم ہوئے، وہاں اس روایت سے ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جوان مردی کا بھی ایک واقعہ سننے کو ملا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرگی ایک مرض ہے جو جنات کے شر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور مرگی سے متعلق ہماری پوری سیپریٹ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ اس کو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا تھمبنیل آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو مرگی جہاں جنات کے شر سے ہو، تو اس جن کے شر سے بچانے کے لیے قرآن پاک کی آیات ہے، سورہ مومنون کی آخری آیت ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ آخر تک آیت ہے، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ آیت پڑھ کر اگر مرگی والے کے کان میں پھونک دی جائے تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے جو قابل توجہ ہے، تو جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، یعنی عملیات و تعویذات کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، بہتر یہ ہے، بلکہ ہونا ہی یہی چاہیے کہ وہی اس حوالے سے، یعنی اس علاج میں ہاتھ ڈالیں جو باقاعدہ اس کام کے ماہر ہوں۔ کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ قرآن پاک کی کون کون سی آیات اور صورتیں ہیں کہ جن کو پڑھنے سے جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہاں صرف وہ فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ کوئی عام اجازت نہیں ہے کہ میں بھی پڑھ لوں اور آپ بھی پڑھ لیں۔ تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ کیونکہ جن ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو اگر میں اپنی مرضی سے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر جن پر پھونک دوں تو جن جو اگلا حملہ مجھ پر کرنے والا ہے اس کے بچاؤ کی میرے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔ تو جو عملیات اور تعویذات کی فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں وہ جن پر حملہ کرنے کے طریقے بھی جانتے ہیں، اور جن پر حملہ کرنے کے نتیجے میں جو اس کا ریئیکشن آتا ہے، اس ریئیکشن میں کیا کرنا ہے، اپنی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے، وہ سارے طریقے ان کو معلوم ہوتے ہیں۔ ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں، اور بہتر یہی ہے اور طریقہ بھی یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو جس کام کا ماہر ہو اس کو اس کا وہ کام کرنے دینا چاہیے۔ اپنی مرضی سے ہر کام میں اپنی ناک نہیں ڈالنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرگی کے مریض کے کان میں یہی آیات مبارکہ دم کر دی تو وہ مرگی کا مریض ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ مومنین کی یہ آخری آیت تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس رب تبارک و تعالیٰ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ آیات کوئی بندہ مومن کسی پہاڑ پر بھی دم کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ کیا تاثیر ہے ان آیات کی! اللہ پاک ہمیں ان آیات کی، ان صورتوں کی برکت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ مومن۔ سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیات ہیں، ان کی جو تلاوت کرے گا اور ساتھ میں آیت الکرسی بھی پڑھے گا، اگر صبح پڑھے گا تو شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ سورہ مومنون کی آخری آیت اور سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیت، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ ان آیات کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک جنات سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ وہ وظائف ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، اور احادیث کریمہ میں ان کو پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، تعلیم فرمائی گئی ہے کہ ہم ان آیات کا، ان اورات کا ورد رکھا کریں۔ اور جہاں تک علاج کی بات ہے، وہ میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ علاج کا معاملہ یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اس کے لیے اس کے ماہر فن لوگوں سے رابطہ کیا جائے اور ان کے ہی یہ سپرد کیا جائے کہ وہی اس حوالے سے کام کریں، اور جو ان کا طریقہ کار ہے علاج کرنے کا، اس پر وہ جائز طریقہ کار ہوں، اس پر وہ عمل کریں اور اس کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو۔ یاسین شریف قرآن پاک کا دل کہلاتی ہے، اور یاسین شریف کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ثعلبہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سحری کے لیے کچھ پانی رکھا کہ سحری میں اٹھ کر پیوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سحری میں اٹھا تو میرا پانی غائب تھا، پانی تھا ہی نہیں۔ تو دوسرے دن میں نے پھر سحری کے لیے پانی رکھا، اور پانی رکھتے وقت اس پر یاسین شریف پڑھ کر پھونک دی۔ جب میں رات میں اٹھا سحری کے وقت تو میرا پانی وہیں موجود تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ شیطان اندھا ہو کر میرے گھر میں ادھر ادھر چکر لگا رہا ہے۔ تو یاسین شریف بھی شیطان جنات سے حفاظت کے لیے بڑی کارگر ہے، اور یاسین شریف پڑھنے کے جہاں دیگر فضائل و برکات ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں، ساتھ ساتھ یاسین شریف پڑھنے کی برکت سے ہم جنات اور ان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں مشہور ہوتا ہے کہ اس راستے پر اثرات ہیں، جنات ہیں، بھوت پریت ہیں، اور لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں۔ بعض اوقات وہاں ایسی افواہیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایک راستے کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہاں کوئی چڑیل ہے جو آنے جانے والے کا راستہ روکتی ہے اور انہیں تنگ کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضرت احمد بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس راستے سے گزرے کہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس راستے پر بھوت پریت ہیں، جنات ہیں، چڑیلیں ہیں۔ تو جب آپ کو اس راستے سے گزرنا پڑا تو آپ فرماتے ہیں، یعنی حضرت سیدنا احمد بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس راستے پر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے جو پیلے رنگ کے لباس میں تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے ارد گرد چراغ جل رہے ہیں۔ حضرت احمد بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی، اس عورت کے سارے چراغ بجھ گئے، اور اللہ پاک نے مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ سورہ یاسین شریف سن کر اس عورت نے کہا، اس چڑیل نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو سورہ یاسین شریف بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کا معمول بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کی دیگر برکات کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی فضیلت نصیب ہوگی کہ جنات اور اس کے شر سے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ دیکھتے رہیے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جنات ایک مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اور ہمیں تنگ کر سکتی ہے اور تنگ کرتی بھی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے گرمی سے بچنے کے اقدامات کرنا ہے کہ بھئی سخت گرمی پڑ رہی ہے تو ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، گھر سے باہر نکلیں گے تو گرمی سے بچاؤ کے کچھ معقول انتظام کر کر نکلیں گے۔ اور ایک ہوتی ہے صورت سردی سے بچنے کی کہ اگر سردیاں ہیں تو اب ہم گرم کپڑے پہنیں گے اور سخت سردی میں ننگے سر باہر نہیں نکلیں گے، سر کو ڈھانپیں گے، پیروں کو ڈھانپیں گے، اور سردی سے بچاؤ کے
اقدامات کریں گے، سردی میں نہانے میں احتیاط کریں گے، گرم پانی استعمال کریں گے، تو یہ جو سردی سے بچاؤ کے طریقے ہیں، پرہیز ہے، تو یہ تو ہم کرتے ہی ہیں، ہر اعتبار سے کرتے ہیں۔ اسی طرح جنات سے بچنے کے جو وظائف وغیرہ ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور جنات کا علاج کرنا ایک علیحدہ بات ہے۔ دیکھیے، پرہیز ہم اپنی عام زندگی میں بھی کرتے ہیں، لیکن علاج خود سے نہیں کرتے، بلکہ علاج کے لیے ہم باقاعدہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے، ہم اس علاج کو فالو کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی پر جنات کا اثر ہے، کسی کو جنات نے چھو کر اس کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے، بیمار کر دیا ہے، تو اس کے علاج میں ہم کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ جو میں روایتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان میں ہو سکتا ہے کہ کچھ روایت اس طرح کی آئیں کہ جن میں علاج کا تذکرہ ہو، تو جس نے علاج کیا وہ اس بات کے اہل تھے، وہ علاج کرنے کے اہل تھے، علاج انہوں نے کیا۔ لیکن اکثر کر کے، یعنی تقریباً 99% یہ جو میں باتیں آپ کو اس سیریز میں بتاتا ہوں، وہ اس سے متعلق ہوتی ہیں کہ جنات سے بچنے کے ہم کیا کیا طریقے اختیار کر سکتے ہیں کہ جنات ہمیں تنگ نہیں کریں گے، شرارتیں نہیں کریں گے، ہمیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طریقہ کار میں سے ایک طریقہ کار ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ یہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کی، وہ 2 آیتیں اس کو کفایت کہیں گی۔ تو قرآن پاک پورا کا پورا باعث برکت ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ تو سورہ بقرہ یہ پوری کی پوری ایک سورت ہے جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس پوری سورہ بقرہ پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھنے کی بھی یہ فضیلت ہم نے سنی۔ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا حمزہ زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ جانے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا، اور رات بڑی تاریک تھی۔ تو اس تاریک رات، یعنی اندھیری رات کی وجہ سے مجھے ایک ویران عمارت میں رات گزارنی پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں 2 جن آتے ہیں، اور ایک جن دوسرے جن سے کہتا ہے یہ حمزہ زیاد ہے، اس کو قتل کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے یہ 2 جنوں کی باتیں سنی کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، شہید اللہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکے تو اسکرین شاٹ لے لیجئے، آپ کے آگے کام آنے والی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اور اس کے بعد کہا کہ میرا اس پر ایمان ہے۔ یہ آیت مبارکہ سننے کے بعد ایک جن نے دوسرے جن سے کہا اب ذلیل ہو کر پوری رات اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک نے حضرت حمزہ زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جنات سے حفاظت فرمائی۔ وہ جن تو آپ کو قتل ہی کرنے والے تھے، لیکن جب آپ نے اپنی حفاظت کے لیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، تو اللہ پاک نے جو جن آپ کو قتل کرنے آئے تھے، انہی جن کو آپ کی حفاظت پر معمور فرما دیا۔ تو جہاں قرآن پاک کے دیگر فضائل و برکات ہیں، وہاں جنات سے حفاظت کا بھی اس میں سامان ہے کہ اگر ہم اس کی بعض آیات، بعض صورتیں اگر ان کے بتائے ہوئے وقت میں اگر ہم ان کو پڑھیں، تو اس کی برکت سے ہم جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کے بارے میں منقول ہے، حضرت سیدنا سعد بن اسحاق بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 نازل ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جماعت آئی جسے جو نظر نہیں آتی تھی، لیکن اتنا ضرور معلوم تھا کہ یہ عربی بولنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم جنات ہیں اور مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں، مدینہ منورہ میں اب نہیں رہتے۔ اور مدینہ منورہ میں نہ رہنے کی وجہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ بیان کی، وہ یہ کہ یہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، اسی آیت نے ہمیں مدینہ منورہ سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیے، اور قرآن پاک کی دیگر برکات کے ساتھ ساتھ جنات سے حفاظت کا بھی سامان کیجیے۔ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز فجر ادا کرے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد
سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے تو اسے اس دن کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچے گا اور شیطان سے بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ تو سورہ اخلاص کا بھی معمول بنانا چاہیے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی ایک سورت ہے جو 30ویں پارے میں ہے۔ تو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف یہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل شیطان سے بھی محفوظ رہیں گے اور دن بھر ہماری حفاظت کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نظر بد سے اللہ پاک کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کو اپنے معمولات میں شامل فرما لیا۔ ذکر اللہ کی کثرت کرنا بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے، اس طویل حدیث میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ پاک کا ذکر کرو۔ بے شک اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے جو دشمن سے بچنے کے لیے قلعے کی پناہ لیتا ہے، تو ایسے ہی بندہ اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا جب تک اللہ پاک کا ذکر نہ کرے۔ تو جہاں ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی تعلیمات بھی دی گئی ہیں وہاں ہمیں ذکر اللہ کرنے کی بھی ترغیب ہے کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو انشاءاللہ عز و جل اس ذکر کی برکت سے ہم دیگر پریشانیوں مصیبتوں سے بھی بچیں گے اور جنات کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ سورہ حشر قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آخری آیت کے بڑے فضائل و برکات ہیں۔ سورہ حشر کی جو آخری آیت ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ تو یہ یہاں سے لے کر اور جہاں تک سورت ختم ہوتی ہے وہاں تک یہ آخری آیت چلتی ہیں۔ ان کو ایک مخصوص انداز میں اگر پڑھا جائے تو اس کی بڑی برکتیں اللہ پاک نصیب فرماتا ہے۔ تو سورہ حشر کی یہ جو آخری آیت ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ حشر کی آخری آیت پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ یہ پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ سورہ حشر کی آخری آیت جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہوا، تو یہاں سے لے کر وہ آخر تک جہاں تک یہ سورت ختم ہو رہی ہے، بہت چھوٹی آیت ہیں۔ تو یہ اگر کوئی پڑھتا ہے روزانہ تو اس کی بڑی فضیلت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ حشر کی یہ آخری آیت پڑھتا ہے 3 مرتبہ اللہ پاک سے پناہ مانگے شیطان مردود سے، اس کے بعد سورہ حشر کی یہ آخری آیت تلاوت کرے تو اللہ پاک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت پر مامور فرما دیتا ہے، جو اس کی جنات سے اور انسان سے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جو شیطان ہیں ان کے شر سے اس کو محفوظ اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ ہم نے پچھلی سیریز میں یہ بیان کیا کہ جن ایک مخلوق ہے اور ان میں جو شریر ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی ایک مخلوق ہے، لیکن اگر وہ بھی شرارت کریں اور تنگ کریں، تکلیف دیں، جیسے عموماً بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں سے بھی اللہ پاک اس کو محفوظ فرمائے گا، یہ سورہ حشر کی آیت تلاوت کرنے والے کو۔ سورہ حشر کی آیت کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے گھر میں ایک جگہ مخصوص کر رکھی تھی کہ جہاں ہم خشک کھجوریں سنبھالا کرتے تھے، محفوظ کیا کرتے تھے۔ کھجوریں نکالنے کے بعد جو خشک کھجوریں ہیں ان کو رکھنے کے لیے ایک کمرہ تھا، وہاں ہم نے وہ کھجوریں محفوظ کی ہوئی تھیں۔ تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ کھجوریں دن بدن کم ہو رہی ہیں۔ تو ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور وہاں سے کھجور لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں جن ہوں اور ہمارے کھانے کا سامان ختم ہو گیا تھا تو میں نے یہاں سے کچھ کھجوریں لے لی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو کھجوریں کم نہیں پڑیں گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو تم نے کھجوریں لے لی وہ میری طرف سے تمہیں جائز ہیں، کیا تم مجھے ایسا وظیفہ نہیں بتاؤ گے کہ جس کے ذریعے انسان جنوں سے محفوظ رہے؟ تو اس جن نے جواب دیا کہ جی ہاں، سورہ حشر کی آخری آیات۔ تو سورہ حشر کی آخری آیات یہ بڑی برکتوں والی ہیں، ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور یاد کر کے اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ صبح بھی پڑھنا چاہیے، شام کو بھی پڑھنا چاہیے، دیگر برکات کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ثواب کے ساتھ ساتھ جنات سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ دیکھتے رہیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ میں کہیں ویرانے میں جا رہا تھا اور مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی اور میرا نام لے کر باقاعدہ پکارا۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ جنات کی شرارت ہو، کہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔
حضرت سیدنا سہل بن ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نے بنو حارثہ ایک قبیلہ تھا، اس کے باغ کی طرف بھیجا، تو میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا۔ تو جب ہم اس باغ میں پہنچے تو اس دوست کو کسی نے نام لے کر پکارا، آواز لگائی، تو اس نے دیکھا تو کوئی تھا نہیں، اس نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تب بھی اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ واقعہ انہوں نے جا کر اپنے والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کسی نے آواز لگائی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے گا تو میں تمہیں کبھی نہیں بھیجتا۔ تو آپ نے آئندہ کے لیے ان کو یہ نصیحت کی کہ آئندہ اگر تمہارے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو تم اذان دیا کرو، کہ میں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان منہ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور اس کی ریح خارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ اذان کی برکت ہے کہ اذان کی برکت سے جنات، شیطان وغیرہ یہ بھاگ جاتے ہیں اور بہت دور تک بھاگ جاتے ہیں۔ تو اذان یہ بڑی بابرکت چیز ہے۔ اذان فقط نماز ہی کے لیے نہیں ہوتی ہے، اذان ایسے مواقع پر بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں خوف کا معاملہ ہو، بارش تیز ہو رہی ہو، تو اذان فقط نماز ہی کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اذان کے اور بھی مواقع ہیں جو ہم نے اس حدیث مبارکہ میں سنے۔ اذان فقط نماز ہی کے لیے نہیں ہوتی، یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ اذان کہی جائے گی تو نماز ہی پڑھی جائے گی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اذان ایسے مواقع پر بھی کہی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی سلیم کی کان اس کو کہتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر کوئی جگہ بن جائے اس کو کان کہا جاتا ہے، تو اس کان میں بنی سلیم کا خزانہ تھا۔ تو بنی سلیم کا جو خزانہ تھا اس پر آپ کی ذمہ داری لگائی گئی، آپ کی نگرانی دی گئی، اور یہ کان ایسی خطرناک تھی کہ یہاں جنات کا بسیرا تھا، اور یہ جنات انسانوں کو شکار کیا کرتے تھے، انہیں قتل کر دیا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کے نگران بنے، والی بنے، تو لوگوں نے آپ سے اس مسئلے کے بارے میں شکایت کی کہ یہاں اس طرح کا خطرناک معاملہ ہے کہ جو یہاں آتا ہے جنات اس کا شکار کرتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے یہ باتیں سنی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ باوز بلند اذان کہو، تو لوگوں نے باوز بلند اذان کہی، اور اللہ پاک نے اذان کی برکت سے ان سے اس مصیبت کو دور فرما دیا۔ تو یہ ہے اذان، کہ اذان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہ خیر و برکت ہی لاتی ہے، ساتھ ساتھ جنات اور شیطانوں کے شر سے بھی ہمیں بچاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے چاہیے، چکنائی کا اثر ہاتھوں سے دور کر دینا چاہیے۔ چکنائی کا اثر ہاتھ میں ہو تو یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس حال میں رات کی کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کا اثر تھا، اب اسے کوئی تکلیف پہنچی تو یہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ تو چکنائی کا اثر جن چیزوں میں ہوتا ہے، اس چکنائی کی اثر کی وجہ سے جنات اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ تو چکنائی کا اثر ہاتھ سے دور کر لینا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ کھانے کا وضو کر لینا چاہیے۔ کھانے کا وضو یہ ہے کہ دونوں پونچھوں تک ہاتھ دھو لیے جائیں، اور اس کے بعد کلی کر لی جائے، اچھی طرح منہ کی صفائی کر لی جائے۔ ہاتھ میں چکنائی ہے تو صابن کا استعمال کر لیا جائے۔ قاضی علی بن حسن خلعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات میں ہے کہ جنات آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عرصہ دراز تک جنات آپ سے ملاقات کرنے نہیں آئے، تو قاضی صاحب نے ان سے پوچھا کہ کافی عرصے بعد آنا ہوا، اتنی دن کہاں رہے؟ تو جنات نے کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر لیمو ہوتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ گھر کے اندر اگر لیمو رکھا جائے تو وہ گھر جنات کے شر سے، جنات کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جنات کے شر سے گھر کو بچانے کے لیے لیمو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ گھر میں سفید مرغا پالنا بھی یہ جنات کے شر سے گھر کو محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید مرغ رکھا کرو، کہ سفید مرغ جس گھر میں ہوگا تو نہ تو جنات اس گھر کے قریب آئے گا، اور نہ ہی جادوگر ان گھروں کے قریب آئیں گے جو اس گھر کے ارد گرد ہیں۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سفید مرغ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں، اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے۔ جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے۔ تو سفید مرغا بھی اگر گھر کے اندر ہو اور وہ بانگ لگاتا ہے، جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے اذان دیتا ہے،
تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے یہ شیطان کو، شریر شیطانوں کو، جنات کو یہ اس کی آواز دور کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ملاقات کریں گے آپ سے۔